بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7، کھڑی حرکات۔ اس تختی کا نام ہے کھڑی حرکات والی تختی۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے تختی نمبر 4 پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو لمبا نہیں کرتے۔ اب یہاں کھڑی حرکات ہے تو کھڑی حرکت ہو، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اسے کھڑی حرکت کہتے ہیں اور اس کو لمبا کرتے ہیں۔ کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الف کے برابر ہو گیا ہے؟ الف کی کیا مقدار ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بند انگلی کو آرام سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے یا کھلی انگلی کو آرام سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر حرف کو لمبا کرنا یہ الف کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ الف کی مقدار ہے۔ پھر سن، بند انگلی کو آرام سے کھولنے میں یا کھلی انگلی کو آرام سے بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر پڑھتے رہنا یہ الف کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو بعض حرفوں کے اوپر مد ہوتی ہے تو پھر چھوٹی مد اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہوتا ہے، بڑی مد اس زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی الف کی مقدار ایک الف، دو الف، تین الف، پانچ الف ایسے ہوتا ہے۔ بہرحال وہ آگے چل کے پھر سمجھ آئے گی۔ ابھی یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ با، کھڑا زبر با۔ اب انگلی کو بند کیا جائے، آرام سے کھولا جائے تو جتنی دیر لگتی ہے کھلتے ہوئے، یعنی کھولنا ہم شروع کریں گے تو ادھر سے لمبا کرنا حرف کو شروع کریں گے۔ جب انگلی پوری کھل جائے گی پھر ہم چپ ہو جائیں گے تو یہ الف کے برابر ہو گیا۔ یا انگلی کھلی ہوئی ہے، ہم اس کو آرام سے بند کرنا شروع کر دیں گے تو اس وقت سے ہم حرف کو لمبا کرنا بھی شروع کریں گے۔ جب انگلی مکمل بند ہو جائے گی تو اس وقت ہم چپ ہو جائیں گے تو یہ الف کے برابر ہو گیا۔ با، کھڑا زبر با۔ با، کھڑی زیر بی۔ با، الٹا پیش بو۔ با، بی، بو۔ یا، کھڑا زبر یا۔ یا، کھڑی زیر جی۔ یا، الٹا پیش یو۔ یا، جی، یو۔ را، کھڑا زبر را۔ را، کھڑی زیر ری۔ را، الٹا پیش رو۔ را، ری، رو۔ میم، کھڑا زبر ما۔ حرف کو ہم شروع میں ایسے پڑھیں گے جیسا کہ پہلی تختی میں پڑھا ہے، اور پھر آگے رما میں جون سی تختی چل رہی ہے اس کے مطابق۔ میم، کھڑا زبر ما۔ میم، کھڑی زیر می۔ میم، الٹا پیش مو۔ ما، می، مو۔ لام، کھڑا زبر لا۔ لام، کھڑی زیر لی۔ لام، الٹا پیش لو۔ لا، لی، لو۔ واو، کھڑا زبر وا۔
واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع عی عو، حا کھڑا زبر حا، حا کھڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو، غین کھڑا زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو، ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کون سا حرف کون سے حروف میں سے ہے۔ اب یہ غین حروف حلقی میں بھی ہے اور موٹے حروف میں بھی ہے۔ خا کھڑا زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی
زو، ز کھڑا زبر ز، ز کھڑی زیر زی، ز الٹے پہ زو، ز زی، زو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پہ سو، سا، سی، سو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پہ شو، شا، شی، شو، صاد کھڑا زبر صو، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پہ صو، صا، صی، صو۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جون سا حرف پڑھ رہے ہیں اس کو پورا پڑھنا ہے۔ اب یہ لفظ صاد ہے، اس کو جلدی سے اگر پڑھا جائے تو حرف صحیح ادا نہیں ہوتا ہے۔ صاد کھڑا زبر صو، صاد کھڑی زیر سی، تو اب یہ حرف پورا ادا نہیں ہوگا۔ ضاد کھڑا زبر ضو، ضاد کھڑی زیر ضی، ضاد الٹا پہ ضو، ضا، ضی، ضو، طا کھڑا زبر طا، طا کھڑی زیر طی، طا الٹا پیش طو، طا، طی، طو، ضا کھڑا زبر ضا، ضا کھڑی زیر ضی، ضا الٹا پہ ضو، ضا، ضی، ضو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا، فی، فو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا، قی، قو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا، کی، کو۔ آگے جو حروف ہیں حمزہ، ہا، واو، ہا، حمزہ، یہ اسی تختی میں پہلے گزر چکے ہیں۔